أصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شانہ وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک ہمارے عزیز جناب محمد حسیب صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا قرب خاص اور ہمسائیگی نصیب فرمائے اور ان کی ساری آل اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے اور سب کی خیر فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، دو چار باتیں بڑی اہم اور ضروری میں عرض کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس میں اکٹھے ہونے کے کچھ اسباب ہیں، کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ جو دلی اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، والدیہ اور ہمارے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور سارے مومنین کو بخش دینا جب حساب منع ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تو یہ دعا نہ مانگا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب دنیا سے چلے جائیں دعا نہ مانگنا، فرمایا وہ دنیا میں رہیں تب بھی بخشش کی دعا مانگنی ہے، دنیا سے چلے جائیں تو جب بھی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید میں والدین کی بخشش کا حکم ہے کہ یہ دعا مانگنی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف نماز جنازہ ہی کافی ہوتا تو یہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر یہ حکم ہو جاتا کہ والدین زندہ ہوں تو نماز میں مانگنی ہے، والدین زندہ نہ ہوں تو اس دعا کو ترک کر دینا ہے۔ لیکن جو ترک نہ کرنے کا حکم ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آخری دم تک اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے اور مومنین کی بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اس کا رزق تنگ نہیں ہوتا، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے والدین دنیا سے ناراض ہو کے چلے جائیں تو میری بتائی ہوئی ایک بات پر عمل کرے. کیا کرے؟ جمعرات، جمعہ یا ہفتے کی صبح کو ان کی قبر پہ حاضری دیا کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرے. تو میں نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن ان کے والدین کو بھی راضی کروں گا اور خدا کو بھی راضی کروں گا. تو اگر قبور پہ جانا منع ہوتا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے جانا ہے؟ محبوب علیہ السلام کا ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک منت مانی تھی، وہ میری منت پوری ہو گئی ہے، اے جانے جانا، اے جانے کائنات مہربانی فرمائے، اب میں منت جو ہے مان چکا ہوں، منت پوری ہو گئی ہے، حضور منت میں نے مانی ہے لیکن اب کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور عرش کے کنگرے کو بوسہ دوں گا. حضور اب میری منت جو میں نے مانگی تھی میرا رب نے میرا کام کر دیا ہے، اب اس کی تکمیل کیسے کروں؟ جنت کی چوکھٹ تک پہنچ نہیں سکتا، عرش کے کنگرے تک رسائی نہیں، تو کیا کروں؟ جانے جانا نے فرمایا ماں کے قدموں کو چوم لے، جنت کی چوکھٹ ہے، باپ کے ماتھے کا بوسہ لے لے، یہ عرش کا کنگرا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کی قبروں پہ چلا جا اور تو ماں کے قدموں کی طرف بوسہ لے لے اور باپ کے سرانے کی طرف بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، یہ تیری منت کی تکمیل ہو جائے گی، یہ پوری ہو جائے گی. تو یاروں میں پوچھتا ہوں اگر قبور پہ جانا منع ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام اور صحابی کو کیوں حکم دیتے کہ جا کے تو ان کا بوسہ لے لے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ نے نا مومنوں کی ایک نشانی بتائی ہے، توجہ سے بات کو سنیے گا، آپ کے کام آئے گی. کہ جو بندے، یعنی میں ایک مثال دے کے اس کو ترجمے کو آسان کر دوں، یقولون والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد والے ہیں، مثلا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے ہمارے ابا و اجداد تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا شمار ہوگا بعد والوں کا. وہ کیا تھے؟ پہلے والے، اور ہم کیا ہیں؟ بعد والے. اللہ نے فرمایا یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، یہ سارے اکٹھے دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے جو ہم سے پہلے لوگ ایمان لائے، ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ پیدا نہ کر. آپ تفاسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس آیت کا ترجمے کا مفہوم کیا بنتا ہے. بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہمارے دل سے کینہ نکال دے کہ ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ اپنے پہلوں کی بخشش کی دعا بھی نہ مانگا کریں. بات کو سمجھیں ذرا. اب یہ سورہ حشر ہے اور جو ہے آیت نمبر 10 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کون سے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے، دنیا سے چلے گئے، ان کو بخش دے. اور صرف بخشش کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی ہمارے دل میں اس کینہ اور بغض سے بچا کے ہم ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں. بات بڑے دور کی، آپ نے توجہ سے نہیں کی میری بات، یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکا کہ جو ہم ہیں بعد والے وہ ہیں پہلے والے. جو پہلے ہے وہ ایمان والا بھی پہلے ہوتا ہے، اور جو بعد میں ہے اس کا ایمان کیا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. اب یہ بعد والے پہلوں کے لیے حکم، اللہ کے حکم پر عمل کرے، دعا کرے اللہ ان کو بخش دے. اور بخشش کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے اے اللہ ان کے لیے ہمارا سینہ بغض سے پاک کر دے، ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں. تو یہ تو قرآن کی نص ہے، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے. اللہ فرما رہے کہ بخشش کی دعا مانگو. اور ایصال ثواب کا جو کنسپٹ ہے یہ دینی ہے، شرعی ہے. ابو داؤد شریف حدیث پاک کی کتاب ہے. اب کتب حدیث جو سیاستہ ہے نا اس میں باب بنے ہوئے ہیں. باب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الجنائز ہے. اس میں ابو داؤد شریف میں ایک باب ہے جس کا نام ہے کتاب الوصایا، یعنی باب الوصایا، یعنی وصیت کرنے والا باب.
کتاب النکاح سے پہلے، اور کتاب الوصایہ ختم ہوتا ہے، کتاب النکاح شروع ہوتی ہے، تو پہلے ایک حدیث پاک ہے، اور یہ ہمارے مومنین جو لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں ان کے لیے بہت اعلیٰ اور عمدہ حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک کا نام حضرت عمر ہے، ایک کا نام حضرت حشام ہے۔ ان کا والد مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے دو بیٹوں کو کہا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو 100 غلام آزاد کرنا اور میرے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اب یہ کون سا دور ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہے۔ آپ کی ذات بابرکات جلوہ گر ہے، ظاہری طور پہ آپ دنیا میں تشریف فرما ہے، مرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں چلا جاؤں تو ایصال ثواب کرنا، تو پتہ چلا یہ ایصال ثواب کا کنسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ اتنا پرانا کنسیپٹ ہے ایصال ثواب والا کہ تھا وہ غیر مسلم، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لیے کیا کرنا؟ اچھا، اس وقت کا غیر مسلم ہو کر ایصال ثواب کو مانتا ہے، اور آج کا مسلمان ہو کے ایصال ثواب کا انکار کرتا ہے۔ عجیب روش ہے، عجیب کم علمی اور جہالت کا دورہ ہے کہ اب وہ ہے کافر، کہتے ہیں میرے بعد ایصال ثواب کرنا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، بیٹے مسلمان ہیں، اب ایک بڑا بیٹا ہے ایک چھوٹا، اور چھوٹے بیٹے بڑوں کی نسبت تھوڑے جذباتی ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹے کا نام حشام تھا، بڑا عمر تھا۔ اب حشام نے جلدی باپ کے فوت ہونے کے بعد 50 غلام آزاد کر دیا۔ بڑے کو کہا بھائی جان آپ بھی کریں، انہوں نے کہا کر تو دوں، کمی کسی بات کی نہیں ہے، سب کچھ باپ کا کمایا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو باپ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ اب ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ایصال ثواب کافروں کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، لہذا جان جانا کے پاس چلتے ہیں، جان کائنات کے پاس چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پاس چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، مسلمان نہیں تھا، اب ایصال ثواب کا کہہ گیا، تھا تو غیر مسلم مگر ایصال ثواب کے کنسیپٹ کو مانتا تھا، حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ محبوب جو فتویٰ صادر فرمائیں گے ویسے کر لیں گے۔ اب دونوں بھائی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی، بات سننے کے بعد میرے آقا کے نورانی، ایمانی، عرفانی جو ہے الفاظ مبارک، جو آپ کے وما ینطق عن الہوا والے ہونٹوں سے جاری ہوئے، میرے آقا نے فرمایا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہے، فی روایت اخری معجم الکبیر کے اندر ہے لو کان مومنن، اگر مرنے والا مومن ہے، اگر مرنے والا مسلمان ہے، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، او حَجَجْتُمْ عَنْهُ، اس کی طرف سے حج کرو، بَالَغَهُ ذَلِكَ، سب کچھ پہنچے گا۔ شرط کیا رکھی؟ مرنے والا اگر مسلمان ہے، جو کچھ ایصال ثواب کرو گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے، اور اگر مرنے والا فارغ ایمان ہے تو جو کچھ بھی ایصال ثواب کرو گے تمہارا نقصان ہے، اور ہمیں بھی اپنوں کی پہچان ہے اور انکار کرنے والوں کو بھی اپنوں کی پہچان ہے، لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے منہ کڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایصال ثواب کرتا ہے میں اس کو بھی پورے نمبر دیتا ہوں، جو نہیں کرتا اس کو بھی، کیوں کہ جو کرتا ہے اس کو پتہ ہے مرنے والا صاحب ایمان تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری، ہو عشق مصطفیٰ تو آتی ہے بخاری، بنا عشق مصطفیٰ کے آتی نہیں، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری شریف عشق مصطفیٰ ہو تو سمجھ آتی ہے، ویسے سمجھ نہیں آتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت سعد۔ حضرت سعد کی ماں دنیا سے چلی گئی تو حضرت سعد آئے سرکار کے پاس، حضور میری اماں
بڑی محبت کرتی تھی، ماں باپ بیٹے کا پیار بڑا مثالی تھا. تو میری اماں دنیا سے چلی گئی، اب میں ان کے لیے کیا ایصال ثواب کروں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو کنواں ہے نا، یہ اپنی ماں کے لیے وقف کر دو، مسلمانوں کے لیے. اور میرے آقا اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اس کنویں سے پانی پیا. حضرت صدیق اکبر نے پیا، حضرت فاروق اعظم نے پیا، حضرت عثمان غنی نے پانی نوش کیا، پھر حضرت مولا علی نے، عشرہ مبشرہ صحابہ نے، سب نے پانی پیا. میرے آقا نے فرمایا ہذہ لبیر ام سعد، ہذہ بیر لام سعد، ہذہ بیر لام سعد. یہ جو کنواں ہے یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. کس کا کنواں ہے؟ سعد کی ماں کا کنواں ہے. حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. وہ جس پانی پر سعد کی ماں کا نام لگے، میرے مصطفیٰ کریم نوش فرمائے. صداقت نے پانی پیا، عدالت نے پانی پیا، شجاعت نے پانی پیا، سخاوت نے پانی پیا. تو آج کا مسلمان کہے کہ کھانے پہ غیر کا نام آ جائے وہ حلال نہیں رہتا. پڑھ یہ حدیث ہذہ بیر لام سعد. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ صرف پڑھنے پڑھانے والے ایصال ثواب تک محدود نہیں رہنا، جس میں امت کی بھلائی ہو، اپنے والدین کے لیے وہ کام بھی ایصال ثواب کر دو، وہ بھی قبول ہوتا ہے. ایک حدیث میں اکثر آپ کو پہلے بھی بیان کرتے تو آپ سن چکے ہیں مجھ سے، لیکن چونکہ ایصال ثواب کے ضمن میں وہ آ رہی ہے تو میں ضمناً وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک خطائیں برائیاں لکھ رہا ہے. اب ایک بندہ 70 سال 80 سال 100 سال زندہ رہا، جب بندہ فوت ہوتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے شرح الصدور فی احوال الموت والقبور، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا. تبیان القرآن میں یہ ہے، التذکرہ کے اندر یہ ہے، امام مقدسی نے لکھا، امام ابن جوزی نے لکھا، بستان الواعظین کے اندر یہ حدیث پاک ہے، روح المعانی کے اندر ہے، روح البیان کے اندر ہے، تفسیر سمرقندی کے اندر ہے. اب میں حوالے دوں تو بات یہیں پہ حوالے ہی دیتے رہیں گے. میری تقریر کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ میری تقریر حوالوں کے زیر بار ہو جاتی ہے، تو لہٰذا حوالے اتنے ہی کافی، باقی ایمان اللہ کے حوالے. اگلی بات یہ سنیں کہ فرشتے جو ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک کتنے سال اس بندے کے ساتھ ہم نے ڈیوٹی کی، اب یہ دنیا سے چلا گیا، ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے عرش فرشتوں سے پر ہے. اگر یہ مسلمان تھا، یہ مومن تھا، یہ میرے محبوب کا عاشق تھا، محبوب کا چاہنے والا تھا، اسی کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو. کھڑے رہو قبر کے اوپر اور ایصال ثواب کرتے رہو. اور اگر یہ بے ایمان تھا، منافق تھا، کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہو. تو دوستو ایک تو یہ پتہ چلا جو کہتے ہیں کہ قبروں پر ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ منع ہوتا تو فرشتے کیوں کر رہے؟ پھر اگر کوئی کہے میری اولاد نہیں ہے، اگر ہے تو ناقص ہے، کامل نہیں ہے، پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بھٹک گئی ہے، سکپ ہو گئی ہے، پٹڑی سے اتر گئی ہے، تو یارو تم رشتہ محبت اپنے نبی سے جوڑ لو، تمہارے ایصال ثواب کا بندوبست بھی جانے جانا نے کر رکھا ہے. ایصال ثواب کا بندوبست بھی سرکار نے کر رکھا. اچھا پھر اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، لو جی بغیر حوالے کی بات نہیں، بخاری شریف میں حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک قبر دوسری قبر، میرے آقا نے فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. اب جو صحابہ تھے انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ جس نبی کو یہ پتہ ہے عذاب ہو رہا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قبر والا جو ہے یہ چغل خور تھا، اور یہ جو قبر والا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ چغل خور کو عذاب قبر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی عذاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے یہ کسی کا گھر ہے، اگر یہ ناپاک رہے تو گھر والا کیسے راضی ہوگا؟ ناراض ہوگا نا. یہ تصوف کی بات ہے. اب دیکھیں نا
اب میں ایک اور بات تصوف کی مجھے یاد آ گئی، بات بھول جاتی، حدیث بھول جاؤں تو یاد کروا دینا۔ یہ جو خون کا قطرہ ہے نا، خون، 4 چیزیں اللہ نے قرآن میں فرمایا حرام ہے، ایک مردار، ایک بہتا ہوا خون، اور لحم الخنزیر یعنی گوشت خنزیر کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو جانور کسی غیر کے نام کے اوپر تکبیر پڑھتے ہوئے نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ خون باڈی کے اندر ہے، حلال ہے، مطلب ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جوں ہی یہ باڈی سے نکلتا ہے اس وقت جناب والا یہ آپ کے جسم کو لگے، جسم ناپاک، کپڑے پہ لگے، کپڑا ناپاک، جس جگہ پہ لگے وہ جگہ ناپاک، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ عبادت کے قابل نہیں رہتے۔ آخر سبب کیا ہے کہ آپ کے جسم سے نکلا، یہ ناپاک ہو گیا، اور جناب والا یہ ناپاک ہو گیا، اب نہ نماز آپ پڑھنے کے قابل، نہ روزہ رکھنے کے قابل، نہ آپ کے کپڑے پاک رہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ تو یارو جو قطرہ آپ کے جسم سے نکلے آپ کی نسبت چھوڑے وہ پاک نہیں رہتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو جو نبی کی نسبت چھوڑے وہ کیسے طیب ہو سکتا ہے، وہ کیسے طاہر ہو سکتا ہے؟ جو اس کے علاوہ باڈی کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے میں اس پر بات کروں، تصوف کا اشارہ دیا ہے تمہارے اندر جو رہے، پھر جو اس تمہاری نسبت چھوڑے وہ پاک نہیں رہتا، اور جو ولیوں میں رہیں پھر نسبت چھوڑیں۔ بس یوں سمجھیں جو ٹرین کے اوپر سے جو ہے نا، پٹڑی کے اوپر سے ٹرین چلتی ہے نا، وہ چلتی رہتی ہے، جب کبھی اللہ نہ کرے پٹڑی سے اتر جاتی ہے پھر کئیوں کے رستے روکتی ہے۔ اس لیے جب بھی کلام سنا کریں جو پٹڑی پہ چل رہے ہیں ان کا سنا کریں، جو نسبت چھوڑ چکے ہیں ان کے کلام نہ سنا کریں، ان کی گفتگو نہ سنا کریں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چغل خور تھا اور دوسرا، شکر ہے آپ کو بھی یاد رہی بات، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اچھا یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، سوشل میڈیا پر ایک اور بھی گندگی لوگ پھیلا رہے ہیں کہ وہ محبوب کے صحابہ تھے۔ خدا کی قسم وہ دونوں قبریں حضور کے صحابہ کی نہیں تھی۔ میرے محبوب کے سارے صحابی جنتی ہیں، سارے اعلی شان والے ہیں، سارے عزت والے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، سارے بخشے بخشائے ہیں۔ مراتب مختلف ہیں، درجے مختلف ہیں، وہ تو انبیاء میں بھی جو ہے درجے مختلف ہیں، یہ تو صحابہ کے درجے کئی اعلیٰ درجے ہیں، کوئی درجے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے سب سے وعدہ حسنہ کا ذکر کیا ہے، جنتی ہے۔ یہ پچھلی امتوں کے مومن تھے، پچھلی امتوں کے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا کیوں بار بار فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں عذاب آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ جو امتی کھڑے تھے نا ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو نبی آج تمہارے پاس کھڑا ہے عذاب قبر اور قبر والوں سے واقف ہے، وہ نبی کل قبر میں رہ کر تمہارے حال سے بھی واقف ہوگا۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں میرے محبوب، بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے آؤ، کھجور کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی ٹہنی ایک جگہ پہ رکھی، آدھی ٹہنی دوسری جگہ پہ رکھی۔ اب میرے آقا نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ٹہنی سبز ہو وہ اللہ کا ذکر کرے، اور کس کے لیے کرے؟ جس قبر پر ہے، اور وہ ٹہنی کرے ذکر قبر والے پہ، قبر کی عذاب میں ہو تخفیف، وہ ہے ٹہنی، ٹہنی ذکر کرے تو قبر کا عذاب کم ہوتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ذکر کر کے جب ایصال ثواب کرے گا تو کیسے بخشش نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، یہ ایصال ثواب پر میں نے مختصر مگر جامع آپ کو قرآن اور حدیث سے گفتگو کی ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد آپ کے دلوں میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، آپ کے دلوں میں ویسے ہی نہیں تھا۔ بہرحال جو مجھے اور پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ اچھا اب آتے ہیں موت کی حقیقت کی طرف۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیتھ؟ یہ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کہتے کس کو ہے؟ اچھا میں اب جو تعریف بتانے لگا ہوں نا آپ کو موت سے پیار ہو جائے گا، موت سے ڈریں گے نہیں آپ۔ مسئلہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، بے شک میں تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہوں۔
तोहफत المؤمن الموت, तोहफत المؤمन, तोहफत المؤمن الموت. एक हदीस में अल अलिफ लाम है ताकीद के लिए. मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा गिफ्ट क्या है? मौत का. यही वजह कि बंदा फौत होता है ना तो हम कहते हैं अल्लाह को प्यारा हो गया, यानी इतना प्यारा है अल्लाह को, अल्लाह ने तोहफा दे दिया, इसलिए कहते हैं अल्लाह को प्यारा हो गया. तो पता चला महबूब भी तोहफा, गिफ्ट, हदिया, और मौत भी मोमिन के लिए हदिया. अब ये कैसे हो सकता है कि हम इस लायक नहीं कि महबूब की जियारत का हदिया इस सूरत में पा सकें? अल्लाह ने हमें मौत दी ताकि ये उस हदिये को कब्र में जाके वसूल कर सके. ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती, ये महबूब किबरिया से मिलाने के लिए आती है. और याद रखे मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है, इसलिए जब हम मदीने जाते हैं दरो दीवार नजर आते हैं, जब कब्र में जाएंगे सरकार नजर आते हैं. वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने. तो ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती. और दूसरी बात है, जितने अंबिया और रसूल आए, 1,00,000 कम बेश 24,000 पैगंबर जितने आए ना, किसी का खासा नहीं कि वो अपने उम्मती की कब्र में जाए. ये सिर्फ खासा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अपने उम्मती की कब्र में जलवागर होंगे. यही सबब है कि नबी का गुलाम वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून. अल्लाह के रास्ते में आ जाए, महबूब से वफा कर ले, कलमा पढ़ ले, कत्ल हो जाए, अल्लाह फरमाते बल अहयाउ, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं. मेरे मालिक जो तुझसे वफा करे, तेरे महबूब से वफा करे, तो वो तो जिंदा है. फिर मुर्दा कौन है? फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, 21वां सिपारा है. अल्लाह फरमाते महबूब वो मुर्दा है जो तेरी बात को नहीं सुनता, वो मुर्दा है तेरी बात को जो नहीं सुनता. तो पता चला जिंदगी महबूब से वफादारी का नाम है. जो महबूब का वफादार है वो इस जहान में रहे तब भी जिंदा, कब्र में चला जाए जब भी जिंदा. तो मौत मिटाने के लिए नहीं आती, मौत मिलाने के लिए आती है. और जब मोमिन महबूब का दीदार कब्र में करते हैं, वो कहते हैं मैं जल्दी आता, बड़ा खुश होता है. नम का नौमतिल अरूस, फरिश्ते कहते हैं अब सो जा, जैसे दुल्हन दूल्हा के इंतजार में सोती है, फिर तुझे दीदार कराएंगे. अब वो यार का दीदार होते सब कुछ भूल जाता है. हाँ जी, मौत से सगीरा का गुनाह भी माफ हो जाते हैं. तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये जो मौत है महबूब से मिलाने के लिए आती है. और कौन सा आशिक है जो महबूब के दीदार की ख्वाहिश नहीं रखता? इसलिए हम नहीं डरते मौत से, हम तो इंतजार में रहते हैं. किसी हाल में आए, किसी सूरत में आए, किसी वक्त आए सही, हमें अपने सरकार से मिलाए सही. हम तो दीदार यार के लिए मचलते हैं, दीदार यार के लिए तड़पते हैं. मेरे आका अलैहिस्सलाम एक सहाबी के घर में तशरीफ लेके, वो सहाबी बीमार थे. मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा, निगाह नबूवत से वहां इज़राइल अलैहिस्सलाम जलवागर थे उसकी रूह कब्ज करने के लिए. मेरे आका ने निगाह नबूवत से देखा, फरमाया इरफिक बिसाहिबी आज़ा फइन्नहु मोमिनुन. ऐ इज़राइल, ये मेरे सहाबी हैं, हाथ हल्का रखना. इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर ये तो आपके सहाबी हैं, ये तो बख्शे बख्शाए हैं, आपकी सोबत में रहे, इनकी तो सुभान अल्लाह अज़मत आला वरफा है. लेकिन जो बाद में आएंगे ना, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी. क्या कहा उन्होंने? कहा तेब नफ्सों कर्रे आइनों, ऐसी बात बताता हूं कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी. फइन्नी लिकुल्ल मोमिनिन रफीकुन, यानी ये जितने आपके मोमिन हैं, आपके साथी हैं, कयामत तक जो भी मोमिन दुनिया से जाएगा, कब्र में उसकी रूह निकालते हुए मौत की इतनी सख्ती नहीं होगी, क्योंकि मोमिन जो है. अजीज़ान मोहतरम, मौत दर हकीकत महबूब अलैहिस्सलाम से वफा का नाम है, और महबूब से जियारत का नाम है, मुलाकात का नाम है, दीदार का नाम है. ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती. वरना जो कहते हैं कब्र में बंदा जाते ही मिट जाता है, तो फिर तो सब इमारत ही खत्म हो गई. फिर मन रब्बो का मा दीनो का मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, फिर ये सवालात कैसे होंगे अगर मिट गया तो? जो कब्र की जिंदगी के मुनकर है ना,
وہ قبر میں فرشتے ہیں کہیں گے من ربو کو، کہیں ہم تو مرے پڑے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے۔ وہ لے کے ہی جائیں گے جواب، چھوڑتے نہیں، کہیں گے پاکستان میں تمہارا عقیدہ سو گا، ادھر بولو، بتاؤ من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ بہرحال اگر اس پر بھی دلائل دینا چاہیں تو پھر وقت کافی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی سیر کروا کے نا آگے چلتے جائیں۔ ایک واقعہ میں ایک حدیث صحابی کی سنا کے پھر آگے چلتا ہوں کہ موت مٹاتی نہیں ہے۔ تھکے تو نہیں میں بیٹھے؟ ٹھیک بیٹھے ہو نا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اچانک وصال ہو گیا۔ آپ کا اچانک وصال، امت میں پہلے صحابی ہیں جن کے اچانک وصال ہوا، پہلے کوئی بیمار ہوتے تھے، کوئی عالم ہوتا تھا۔ اب اچانک موت جیسے ہوئی نا تو صحابہ نے کپڑا آپ پہ ڈال دیا، اب باتیں کریں کہ یار کیا ہوا، اچانک کیسے انتقال ہو گیا، اچانک کیسے وصال ہو گیا۔ تو لیٹے لیٹے نا وہ جو وصال شدہ صحابی تھے رسول تھے حضرت خارجہ بن زید، وہ کہتے انسیتو 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 انسیتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ اب مجھے آپ ذرا تصور میں جائیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے اور بولنے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو جب وہ وصال کے بعد بولے نا، یہ حیران ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نبی الامی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ وکان ذلک کتاب الاول۔ کہتے ہیں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، اور یہ پہلی کتابوں میں زبور میں، توریت میں اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو ایک آواز آتی ہے، صدقہ صدقہ صدقہ، تم نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا۔ ارے یہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، یہ جان کائنات کی اپنی آواز تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تھی کہ یہ میرا صحابی میری وفا میں دنیا سے جا رہا ہے، اور دنیا سے جا کے مر کے امر ہو کے بھی ختم نبوت کا اعلان کرتا جو ہوا جا رہا ہے۔ اور جو ختم نبوت کے چوکیدار ہوتے ہیں وہ مر کے مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ جو عقیدہ ختم نبوت پر فوت ہوتے ہیں، ہم الحمدللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، اور علم بردار بھی ہیں۔ جب انہوں نے کہا سچ کہا تو صحابی کہتے ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر موت مٹاتی ہے تو صحابی رسول تو فوت ہو کے بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی کے وفادار مرتے نہیں ہیں۔ اچھا چلے، ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، آج تو میرے دماغ پہ ورود ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ اتنے ذوق سے آج سن رہے ہیں۔ آج یہاں ادھر ذوق بھی پتہ نہیں کئی عرصے کے بعد آج آیا ہے، ورنہ تو ماشاءاللہ تھکاوٹ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہوں کو رب کے خوف سے ترک کر دیتے اللہ اس کو دو بہشتیں عطا فرماتے۔ بہشت ایک نہیں، جنتوں کے کئی نام ہیں، جنت فردوس، جنت اعلیٰ، جنت نعیم، کئی جنتیں، 8 جنتیں ہیں۔ تو اللہ دو جنتیں، دو بہشتیں عطا فرماتا ہے، کس کو؟ جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ جتنی کتابیں عربی کی تفاسیر ہیں ساری اٹھا لیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی تفسیر پڑھیں۔ ہماری حیات النبی آپ کے گھر میں وہ کتاب موجود ہو، اس میں بھی یہ ہم نے حوالہ دیا ہے، با حوالہ۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، کئی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نوجوان مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہتا، دور کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا، اور یہ یاد رکھنا مسجد میں جو بیٹھے رہتے اللہ اللہ کرتے ان کا بڑا مقام ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا این جار لی، کہاں ہے میرے ہمسائے؟ اے اللہ تو ہمسائیگی سے پاک ہے، تیرے ہمسائے، فرمایا جو سب کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے یہ میرے ہمسائے ہیں۔ کہاں ہے آج جب کسی کا سایہ نہیں ان کو میں اپنے سائے میں جگہ دوں؟ ہاں جی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کسی نے کہا تھے، کسی نے کہا ہے، چلو دونوں باتیں ٹھیک۔ عزیزان محترم، وہ نوجوان ہر وقت بیٹھا رہتا،
اچانک اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ جب دنیا سے چلا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ نوجوان کدھر ہے؟ کیونکہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، اگر کوئی بابا توبہ کرے نا تو قبول اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن نوجوان توبہ کرے تو 40 دن علاقے کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے وہ جو بندے قبرستان میں دفن ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے خیر ہے، عذاب ہو رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حاتم غیبی سے آواز آتی ہے قبرستان میں رہنے والوں، ایک تمہاری بستی کے نوجوان نے توبہ کر کے رب سے صلح کر لی، ہم نے اس کی وجہ سے عذاب ہٹا لیا۔ تو نوجوان کی موت آ جائے نا تو اللہ معاف کرے کتنا رش ہوتا ہے۔ اب وہ جناب والا نوجوان کی موت پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، تعزیت کی، اور بیٹے کے باپ سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو موت کیسی آئی، ذرا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا حضور وہ جب مسجد میں جاتا تھا نا تو ایک گھر تھا راستے میں، اس کو برائی کی طرف ایک عورت میل کرتی تھی، اب اس نے اس کو اپنے گھر میں نکرانی کی مدد سے بلا لیا، یہ میرا بیٹا اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، اس نے اٹھا کے پھینک دیا، ہم لے آئے، جب گھر آئے بیٹے کو ہوش آیا، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک عورت مجھے لے گئی اور یہ ہوا۔ اس نے گھر نہیں بتایا، ورنہ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، وہ بچتے کیسے؟ پردہ ہو گیا، ان کا پردہ رکھا گیا۔ تو میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹے تجھے کس چیز نے بچایا، اتنا بے ہوش کس نے کیا؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان قرآن کی آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتے اللہ اس کو 2 بہشتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں بے ہوش ہو گیا، اور یہ کہتے ہی وہ گرا اور دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ایسے نوجوان کی قبر پہ لے جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ جا رہے ہیں، ملا تو نہ جا، ہم سے پوچھو قبر پہ کون گیا؟ میں نے کہا خود میرے آقا بھی گئے، ابھی میں اس طرح بھی آ رہا ہوں، فکر نہ کریں، وہ بھی جواب دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ تشریف لے گئے اور اس قبر پہ کھڑے ہو کے کہا نوجوان تجھے مبارک ہو، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے میں اس کو 2 جنتیں دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی اے امیر المومنین رب کعبہ کی قسم میری روح بعد میں نکلی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں پہلے عطا فرما دی۔ تو قبر پہ کون تشریف لے گئے؟ قبر پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ اگر قبر پہ جانا منع ہوتا تو کون گیا؟ حضرت فاروق اعظم۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ اعتراض کرنے والے کاش اس وقت آپ کے سامنے کہہ دیتے تو آج ہماری تو جان چھوٹ جاتی، نہ ہوتے، یا اعتراض نہ ہوتا یا یہ نہ ہوتے۔ اور پھر کہتے ہیں جی قبر والے بولتے نہیں، میں نے کہا بلانے والا ہو تو کیوں نہیں بولتے؟ آج بھی بولتے ہیں جی، آج بھی بولتے ہیں، کوئی بلانے والا تو ہو نا۔ عزیزان محترم آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ موت مٹاتی نہیں ہے، موت مٹاتی نہیں ہے، اپنے آقا اپنے محبوب سے جانے جانا سے ملاقات کرواتی ہے۔ اب چونکہ بات چل پڑی قبروں پہ جانے کی تو اس طرف بھی میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا، نہ میری عادت ہے، نہ میرا یہ وتیرہ ہے، نہ میرا رویہ ہے۔ آج سے نہ کچھ سال پہلے ایک جشن ہوا 100 سالہ، جشن 100 سالہ، 10 لاکھ وہاں پہ ملا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے صدارت رکھی اندرا گاندھی کی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، ادھر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ اگر 200 بندے ہیں تو آنکھیں کتنی ہوتی ہیں ایک بندے کی؟ تو 200 جمع 200 کو 202 آنکھیں ملائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 400۔ اور جہاں 10 لاکھ بیٹھے ہوں اور اندرا گاندھی کی صدارت ہو، 20 لاکھ آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، مسلمان نہیں کر سکی۔ ایک بابا چلا مدینے سے، داتا کے قدموں میں بیٹھا، پھر پہنچا اجمیر میں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ ارے مزارات پہ جانے والے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے، تم 20 لاکھ تو ایک اندرا گاندھی کو کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ نہیں بات سمجھ آئی تمہیں؟ عزیزان محترم اگر قبر پہ جا کے سلام کرنا منع ہوتا تو میرے آقا نے کیوں فرمایا بخاری شریف میں جب قبرستان سے گزرو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں،
جس آدمی کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو اس کی تقریر کرنا حرام، اس کی تقریر سننا حرام۔ کم از کم آپ کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، عام علماء کی بات نہیں کر رہا، ان کو نہیں پتا ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے۔ آیات قرآن میں ناسخ منسوخ کیا ہے، حدیث میں ناسخ منسوخ کیا ہے، پھر احناف کے نزدیک حدیث بھی جو ہے وہ قرآن پاک کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اے علی جاؤ بقی کی ساری قبریں مسمار کر دو، مٹا دو، ختم کر دو، قبریں ختم کر دو۔ اب وہ جناب والا قبریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ گئے، انہوں نے قبریں مسمار کر دیں۔ اب یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اچھا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ۔ اب پہلے فرمایا قبریں مسمار کر دو، کیوں فرمایا؟ جب میرے آقا مدینے تشریف لے آئے کوئی مسلمان فوت ہی نہیں ہوا، قبریں تو مشرکین کی تھی، آپ کیوں فرماتے قبروں پہ جاؤ؟ آپ نے فرمایا مسمار کر دو، حدیث بخاری میں ہے۔ اور جب حضرت اسعد بن زرارہ پہلے جنت البقیع میں داخل ہوئے، حضرت عثمان بن مظعون، یہ دو صحابہ کی قبریں بن گئیں، میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں جاؤ۔ جو پہلے منع کیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب جو حکم ہے یہ ناسخ ہے، پہلے منع تھا اب حکم ہے جانا ہے۔ اب تم منسوخ حکم لے کے پھرتے رہو تو ہم کیا کریں؟ آؤ ہمارے پاس ناسخ منسوخ تمہیں پڑھائیں، تمہیں پتہ چلے ناسخ منسوخ ہوتا کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت مشکات شریف کے حدیث پاک کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا میں آپ کے روضہ پاک پہ پردے کی حالت میں جاتی تھی، حاضری دیتی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی مزار بنی، پھر بھی حاضری دیتی تھی۔ اور جب حضرت عمر کی قبر مبارک بنی تو پھر میں نے حاضری دی ہے، مگر پردہ کر کے، ہاتھوں پہ دستانے پہن کے، قدمین پہ موزے پہن کے، پردہ کر کے۔ کسی نے پوچھا اما جان یہ تو دنیا سے چلے گیا، فرمایا مومن کی نگاہ مٹی سے تیز ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ پتا چلا، یہ عورتیں جو بے حجابانہ قبرستان میں جاتی ہیں ان کا منع ہے جانا، قبر والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر اپنے محرم کے ساتھ پردے کی حالت میں جاتی ہے تو حضرت عائشہ پاک کے اس عمل پر عمل کر رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر جانا منع ہوتا تو اتنی بڑی محدثہ، اتنی بڑی کاملہ، اتنی بڑی صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کیوں حاضری دے رہی ہیں؟ اچھا، پھر مجھے ایک بات بتائیں، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی مزار مقدسہ پہ آئے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، آپ اس کی شفاعت فرماتے ہیں۔ حضور یہ فرمائے ہمیں تو کہا گیا ہے قبر پہ نہیں جانا، آپ فرماتے قبر پہ آؤ گے تو شفاعت ملے گی۔ نہیں سمجھتے؟ یہ علیحدہ بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زارانی بعد وفاتی فکانما زارانی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام، جو میرے بعد میری قبر انور پہ آیا گویا وہ میری زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ لیکن من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قبر پہ جانے کی الٹا تعلیم دے رہے ہیں کہ میری قبر پہ ہو، تو قبر پہ جانا شرک ہوتا تو محبوب کیوں فرماتے جو میری قبر پہ آئے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی؟ اچھا، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا جب آپ کی مزار مقدسہ بن گئی نا تو صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت عائشہ پاک کی خدمت میں آتے ہیں کہ قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، کیا کریں؟ عائشہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کھڑے ہو جو یہیں دعا کرو اللہ تمہارا میں، فرمایا نہیں محبوب کی قبر پہ جاؤ۔ اما جان قحط سالی میں امت ڈوبی ہوئی ہے، آپ یہ کیا مشورہ دے رہی ہیں محبوب کی قبر پہ جاؤ؟ فرمایا ایک آپ کے مزار مقدسہ کی چھت کو کھول دو، چھت کے کھولنے سے محبوب کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا تو بارش برسے گی، جب پردہ ہٹایا گیا تو بارش برسنے لگ گئی۔ یہ دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ بھی اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟
ہاں قبروں پہ جانا منع بھی ہے، لیکن کس کی قبر پہ جانا منع ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 84 ہے، ترجمہ خود پڑھ لینا، آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ ویسے کر دیتا ہوں، بعد میں بھی پڑھ لیں، سورہ توبہ آیت نمبر۔ اچھا، دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک ہیں ادب والے، ایک ہیں بے ادبی والے۔ ادب والے عاشق ٹھہرے، بے ادبی والے منافق ٹھہرے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، منافقوں کے لیے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ منافق کے جنازے پہ نہیں جانا، جنازہ نہیں پڑھنا، پتہ چلے یہ منافق کی قبر ہے تو قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ اب ہم کسی کو کہیں تو کہتے عجیب بات ہے جی، ہمارا تو چاچا تھا، ماما تھا، فلانا تھا، تو گستاخ تو ہے نا، نبی کی عظمت کا منکر تو ہے نا، یہ کوئی فتاوی شامی تو نہیں ہے، یہ تو فتاوی ربانی ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت جو ہے وہ 84 ہے، پڑھ لے۔ ایک جگہ میں گفتگو کر رہا تھا، ایک بندے نے کہا جی یہ تو کافروں کے لیے آیت اتری ہے، میں نے کہا کافر جنازہ پڑھتے ہیں؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ اچھا، منافق کے جنازے میں نہیں جانا تو کس کے جنازے میں جانا ہے؟ منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا تو کس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جاؤ، یہ بلا نہیں سمجھ رہی بات، یہ تو قرآن فرما رہا ہے عاشق کی قبر پہ جانا، منافق کی قبر پہ۔ اب تم یہ سارا حکم لگا کے یہ عاشقوں کی قبر سے تو منع نہ کرو، تم منع کرتے جاؤ گے، جانے والے پھر جاتے رہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ایوب انصاری کتنے بڑے محبوب کے صحابی ہیں، آ کے محبوب کی قبر پہ لپٹ گئے۔ مروان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو میں کسی خاک کے پاس آیا ہوں، میں تو شاہ لولاک کے پاس آیا ہوں۔ صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا، جب حضرت بلال کو محبوب نے شام سے بلایا، وہ آپ کی مزار مقدسہ پہ آ کے دیوانہ وار آپ کی قدم بوسی کرنے لگے، آپ کی مزار کو چومنے لگے، رخسار کو رگڑنے لگ گئے۔ تو مزارات پہ جانے کا جتنے محدثین ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے، امام بخاری تک، اس کے علاوہ امام باقر کی مزار پہ، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم کی مزارات کے لیے پر لوگ جایا کرتے تھے، وہاں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ جیسا بندہ غوث پاک کی مزار پہ جایا کرتا تھا، اور ان کو غوث اعظم کہا کرتا تھا، اور 11ویں شریف کو لنگر دیا کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں نا؟ میں نے کوئی کسی کی روایت اور حکایت بیان نہیں کی، سارا یا قرآن پڑھا ہے یا محبوب کا فرمان آپ کو سنایا، دوسری کوئی بات نہیں کی۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم جو اولیاء کرام کی سنگت پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے تعلق پیدا کرتے ہیں، یہ نبی کے عاشق، یہ دیوانے، یہ مستانے، ان کو ملنے جاتے ہیں، دور دراز تک جاتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوئے کوئی صحابی گیا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں، عجیب افتراق کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد صحابہ کا مقام ہے نا جی، صحابہ کے بعد باقی مقام بعد جتنا درجہ بھی ہو عبادت کوئی کر لے، مگر صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، اے عمر، یہ میرا کرتا سنبھال کے رکھ لو اور اویس کرنی کے پاس جانا اور ان کو یہ کرتا دینا اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب باتیں اس پر کافی ہیں، اگر اس پر میں بولنا چاہوں تو 2-2.5 گھنٹے اسی حدیث کو سامنے رکھ کے میں کلام الحمدللہ اللہ کی عطا سے کر سکتا ہوں۔ ایک اشارہ دے رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا، وہ بھی خلفائے راشدین میں سے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کل کو میرے عاشق صحابی ختم ہو جائیں گے، عاشق کبھی ختم 200 سال بعد میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ عاشق میرے دنیا کے کونے کونے میں ہوں گے۔ اگر کوئی چل کے عاشقوں کی زیارت کے لیے جائے گا تو لوگ اعتراض کریں گے، کہاں کوئی صحابی گیا ہے تو میں اعتراض کو بند کر دوں، عاشقوں کی زیارت کے لیے حضرت عمر بھی گئے ہیں، حضرت مولا علی بھی گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ دعا کرتے، آپ کی دعا سے بخشش ہو جائے گی، یہ عاشق کے پاس کیوں بھیجا؟ فرمایا پتہ چل جائے کہ میں تو ہر وقت تمہیں موجود نہیں ہوں گا کہ تمہارے لیے دعا کروں گا، تو تمہیں گنبد خضرا کے پاس آنا پڑے گا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جان کے زیادہ قریب ہوں
تو جو مومن ہوگا وہ ان کی تو بات سنی جائے گی، جو عاشق ہوگا سنی جائے گی، لیکن دعا کرانے کے لیے میں بتا دوں کہ عاشقوں سے دعا کرانا بھی نبی کی سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ عزیزان محترم، وہ جی مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، پتہ نہیں اس کی سند کیسی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن سے بتائیں۔ چلیں قرآن سے بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 67 اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء ہے خلیل کی جمع۔ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بہن بہن کی دشمن۔ اچھا دشمن کیوں ہوگی؟ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج اس دور میں بھی اگر ایک بھائی امیر ہو اور ایک بھائی غریب ہو، وہ غریب امیر سے ناراض ہی رہتا ہے کہ اگر بھائی جان مجھے پیسے دیتے تو آج میرے بھی حالات ٹھیک ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ برادریاں ناراض، بھائی ناراض، وہ جی دیکھو فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، بھائی کی ہیلپ نہیں کی، رشتہ داروں کی ہیلپ نہیں کی، کزن ناراض، چاچے ناراض، تائے ناراض، مامے ناراض، اسی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اور قیامت والے دن یہی منظر ہوگا، بیٹا کہے گا ابا ایک نیکی دے دے جنت میں جاؤں گا، بیٹے تجھے دے دوں تو میں کیا کروں گا، تو بیٹا تو پاکستان میں تھا، اس جہان میں تھا، یہاں نہیں ہے، چل نکل۔ یہ قرآن کی نص ہے، انداز ذرا سادہ ہے۔ تو باپ بیٹا سب ختم، سب رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ فرمایا اللہ نے صرف ایک ہی رشتہ کام آئے گا، یہ اللہ کے ولیوں کا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر کوئی کہے کہ متقین کون ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جن کو تم اولیاء کہتے ہو یہی تو متقین ہیں۔ ان کی سنگت تمہیں قیامت والے دن کام آئے گی۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قریبی لوگ اللہ کے قریبی ہیں، متقی ہیں، یہ قریبی ہیں، قریبی کام کروا لیتے ہیں۔ اب یہ 3 آیات بینات میں نے پڑھی ہیں۔ اچھا جب ان کا رشتہ قیامت والے دن کام آئے گا، قرآن فرما رہے کام آئے گا، 3 آیات میں نے پڑھ دی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ رشتہ ادھر ہوگا تو ادھر کام آئے گا؟ تو جب یہاں یہ رشتہ ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے آئے گا؟ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص کا پیشوا، ہر شخص کا حشر اس کے پیشوا کے ساتھ ہوگا، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے۔ تفاسیر اٹھائیں، ابن عساکر اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے، حوالہ دے دیا میں نے۔ اور سورہ کاف میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 17 ہے، فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ وہ جی ہم ولیوں کے پاس نہیں جاتے، میں نے کہا جانے نہیں دیتا تمہیں۔ جی ہم مرشد کے پاس نہیں جاتے، میں نے کہا تمہیں جانے نہیں دیتا۔ جی کیسے قرآن ہے بھئی وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے پاس جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ آپ بھی خوش نہ ہوا کریں کہ جی ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں، نہیں نہیں، وہ بھیجتا ہے تو جاتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ جو جاتا ہے اس کے کرم سے جاتا ہے، جو روکا جاتا ہے اس کی ناراضگی سے رکتے ہیں۔ تو تم یہ نہ کہو ہم نہیں جاتے، نہیں، تمہیں جانے ہی نہیں دیتا، وہ جانے دیتا تو تم جاتے۔ قرآن ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تسلی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اور بھی آیات، 17 آیات میں نے ویسے ڈھونڈی ہوئی ہیں قرآن پاک سے اولیاء کی سنگت کی۔ چلیں ایک اور بات، ایک اور آیت بتا دیتا ہوں۔ ہمارے جو لوگ ہیں نا بڑے مفتی ہیں، المفتی من المفتی، المفتی من الفقہ نہیں، بس کسی انجینئر کو کہو نا کہ میڈیکل کا نسخہ لکھ دو، کہتے بھائی نقشہ بنوا لو، یہ کسی ڈاکٹر کا کام ہے۔ اور کسی ڈاکٹر کو کہو جناب والا نقشہ بنا دو، کہتے جی کسی آپ جو ہے انجینئر سے رابطہ کریں، کوئی میڈیکل کا نسخہ تو ہم لکھ دیتے۔ اور دین کا معاملہ ہے تو جو ہے نا وہ پپو چائے والا بھی مفتی ہوتا ہے، وہ ریڑی والا بھی، وہ کلفی بیچنے والا بھی، وہ ریڑی پہ پیاز بیچنے والا بھی مفتی ہے، پھر کسی سے نہیں پوچھنا۔ تو یارو جب تم جان بچانے کے لیے اپنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو، ایمان بچانے کے لیے بھی تو بڑے سے بڑے عالم کو تلاش کیا کرو نا۔
کیا تم نے ایمان کو اتنا سستا دیا ہوا ہے کہ چائے والا بھی تمہارا مفتی، ہوٹل والا بھی مفتی، پیاز بیچنے والا بھی مفتی ہے جی، کریانے کے سٹور والا بھی مفتی، پھر آپ کو دین کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ آپ نے نہیں سنا میرے آقا نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو عالم نہ ہو دین پر فتویٰ دے، زمین اسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جو بیان کرنے والے پہ بھیجتے ہیں تو سننے والوں پہ رحمت ہوتی ہے، جب ان پر لعنت پڑتی ہے سب سے وہ پہلے کہتے ہیں ابا غلط تھا، ہم ٹھیک ہے، ابا و اجداد غلط تھے، ہم ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو لعنت جو پڑ چکی ہے تو اپنوں کو برا ہی کہے گا، رحمت ہوتی تو اصحال ثواب کرتا، ان کو اچھا سمجھتا۔ اب مفتی بن جاتے ہیں وہ جی قرآن پاک جہاں مرضی ہے پڑھائیں، یہ چھوڑیں یار، یہ مولویوں کے دھندے ہیں، مولویوں کے پیٹ کی بات ہے، یہ ایسے لڑتے مرتے رہتے ہیں، بس قرآن ہی پڑھانا ہے، ادھر پڑھا لو ادھر پڑھا لو، سمجھ جائیں آپ، جہاں دل کرے پڑھا لو، اس میں مخصوص ایک مدرسے جی فلاں مدرسے نہیں، نہیں، جہاں مرضی پڑھا لو، قرآن پڑھنے والے سارے برابر ہیں۔ یارو آپ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، قرآن پڑھانے والے سارے برابر نہیں، پڑھنے والے سارے برابر نہیں۔ شمر بھی قرآن پڑھتا تھا، یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، ابن زیاد بھی قرآن پڑھتا تھا، اور حضرت امام حسین نے بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھائے، قرآن پڑھنے والے برابر کیسے؟ اچھا پھر اللہ نے احسان کیا، فرما دیا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں گمراہ جس کو کرتا ہوں ولی اور مرشد کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ اور فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت والے ہوتے ہیں، بعض قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار چلو یہ تو آج ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ قرآن پڑھنے والے سارے برابر نہیں، نہیں کہیں گے، سمجھ آ گئی بات، پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جن کے پاس ہم بچے پڑھا رہے ہیں یہ ہدایت والے ہیں یا گمراہی والے ہیں؟ یہ تو ذہن میں سوال آتا ہے نا، یہ ہدایت والے ہیں یا گمراہی والے ہیں؟ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ قرآن سے پوچھ لو، قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے چل پڑو، تم تو ہدایت والے ہو۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی مجلس اور سنگت میں بیٹھ جاؤ، قرآن حکم دے رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ فرماتا ہے جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی اور مرشد کے نزدیک ہی نہیں جانے دیتا۔ تو اس دونوں آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب مل جاتا ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے وہ ہے ہدایت والا، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑے وہ ہے گمراہی والا۔ اگر قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں تو بچے پڑھاؤ، اگر قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑھنے والے ہیں تو خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ آخری بات، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کی امت 72 فرقہ، میری امت 73 فرقہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ جماعت ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ من شذ شذ فی النار، جو اس سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب جو ہے صحابہ نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے ایک کوئی کمپنی ہو نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کمپنی، اور بعد میں اس کی کاپی بن جاتی ہے، تو اگر یہ اہل سنت کی کاپیاں بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے کربلا کے میدان میں اٹھائیں، تاریخ کامل ابن جزری والی یہ حدیث اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، امام جزری نے لکھی، امام حسین پاک نے فرمایا لوگوں دھوکہ نہ کھانا، میرے نانا نے اہل سنت کی 2 نشانیاں بیان کی ہیں، میرے نانا نے اہل سنت کی ایک نشانی بیان کی، وہ کون سی ہے؟ جو سنی ہوگا وہ میرے بھائی حسن کو اور مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے گا۔ ایک طبقہ امام حسن کا مخالف اور دوسرے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہوئے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں میں کیا نشاندہی کروں، امام حسن اور حسین کو آنکھوں کی ٹھنڈک کون سمجھتا ہے؟ جو سمجھتے ہیں وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اور حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا حضور کاپیاں بڑی آ گئی ہیں مارکیٹ میں، 2 نمبر کاپیاں کیسے پتہ چلے یہ سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا جو میرے نانا پہ کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں وہ سنی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے جوڑیں۔ آپ آتے ہیں، ملتے ہیں، آپ کا ایمان
بد عقیدہ بد مذہب شیطان کبھی نہیں چرا سکتا، لیکن اگر آپ خود آتے رہے اور دنیا سے چلے گئے تو بچوں کی اصلاح نے کی تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک اللہ نے پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے جو ہے بات کر سکتے ہیں، کچھ سن سکتے ہیں۔ اگر بچے دور رہے، اگر آپ کے بچے سکپ ہو گئے تو آپ کے جنازے پہ دعا کوئی نہیں مانگے گا، آپ کے بعد ایصال ثواب کوئی نہیں کرے گا۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ جس طرح آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، بیالوجی پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، تو انہی کے لیکچر سنتے ہیں نا۔ تو جن آپ سکول سے تعلق رکھتے ہیں عشق والے، تو آپ تقاریر بھی انہی علماء کی سنا کریں نا، آپ دوسروں کی سنتے کیوں ہیں؟ میرے استاد مکرم سے کسی نے پوچھا، حضور یہ ٹی وی دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹی وی تو ٹھیک ہے دیکھا کریں۔ انہوں نے کہا حضور لوگ تو انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ٹی وی بند ہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے مطلقاً ٹی وی کا پوچھا ہے نا۔ ہاں البتہ ٹی وی کی مثال ایسے ہے جیسے بھینس کی ہے، بھینس دودھ بھی دیتی ہے، گوبر بھی دیتی ہے اور پیشاب بھی دیتی ہے۔ اب تو یہ خریدار کا کام ہے، وہ کیا لیتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے یا کہیں اور طرف جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ قرآن و حدیث والے عاشق بھی تو ہے نا، ان کو سنا کرو۔ تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ ادھر ادھر جاؤ گے تو یہی سوال ہوں گے۔ تو پھر میں تو پھر یہی کہوں گا کہ بیٹے جہاں تم اعتراض کرتے ہو تو پھر آؤ داخلہ لو، پھر نئے سرے سے ہم تمہیں پڑھاتے ہیں، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی بچ جائیں گی۔ تو تم اپنے پیٹ کی خاطر تو مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھو، اور تمہارا جناب والا دین لینے والا وہی پپو چائے والا ہو اور وہی ریڑی والا ہو، اور پھر جس کو دل کرے پتہ نہیں اس نے سند لیا کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ چھوڑو کہ جناب اس کو کلیکٹ کر کے سن رہے ہیں، جی بڑا کمال، او جی یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بھئی اعتراض تو وہ کر رہے ہیں، تم نے کسی سے پوچھا ہے؟ اگر پوچھا ہے تو پھر آؤ ہم سے پوچھو، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہماری طرف تو ویسے بھی کوئی پیری موریدی کا کوئی مجھے ذوق بھی نہیں ہے، کوئی کنسپٹ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قافلہ ہے نا، یہ ادب والوں کا قافلہ ہے، یہ عشق والوں کا قافلہ ہے، یہ محبت رسول والوں کا کاروان ہے۔ جو اس میں شامل ہوتا جائے گا وہ بھی عشق والا بنتا جائے گا، وہی ادب والا بنتا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو شامل کیا کریں، ضرور ان سے پوچھا کریں بیٹے سوشل میڈیا پہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا، دودھ باندھی ہوئی ہے، بھینس باندھی ہوئی ہے تو دودھ پیا کرو، بس۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھینس ہے تو صرف دودھ پیا کرو۔ ہاں اگر تمہیں کوئی مسائل ہیں تو پھر تم نے سکے پر نہیں ہونا، بے ایمان نہیں بننا، ایمان والے ہیں ان کی صحبت میں چل کے تمہیں پھر تمہاری ٹیوننگ کروا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی۔ تو دوستو یہ تو میں ایک عذرائے تفنن، عذرائے مزاح کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، ورنہ آپ سوال کرتے جائیں ہم جواب دیتے رہیں گے۔ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم عقیدہ اہل سنت سچا بھی ہے سچا بھی ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم رہنے کی اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد